رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک روز قریش کے روسا حجر میں اکٹھے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کا ذکر چل نکلا۔ کہنے لگے کہ ہم نے اس شخص کے طرز عمل پر جتنا صبر کیا ہے کبھی ایسا صبر ہم نے نہیں کیا۔ اس نے ہمیں احمق کہا، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا، ہمارے دین کے عیب نکالے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دی اور ہمارے قومی اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دیا۔ اس نے ہمیں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ کعبہ شریف تک پہنچے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف کرنے لگے۔ جب قریش کے مجمع کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھپتیاں کسی اور نازیبا جملے کہے، جن کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب دوسری مرتبہ طواف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر وہی حرکت کی۔ ناراضگی کے اثرات پھر چہرہ اقدس پر نمایاں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے طواف میں مصروف رہے۔ تیسری مرتبہ طواف کرتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو انہوں نے پھر وہی نازیبا حرکت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، بڑے غصے سے فرمایا، اے گروہ قریش، میری بات سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ہلاکت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے اوسان خطا ہو گئے، سب یوں سہم گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، حتیٰ کہ ان میں سے جو بڑے تیز و ترار تھے وہ بھی بڑی نرمی سے محبت بڑی باتیں کرنے لگے۔ اے ابو القاسم، تشریف لے جائیے۔ ایسا تلخ جواب آپ کی عادت نہ تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے روز کفار پھر حجر میں اکٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بھی ان میں موجود تھا۔ ایک دوسرے کو کل کے واقعے پر ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے، کل تم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پھر جب وہ آیا اور اس نے تمہارے منہ پر تمہیں جھڑکا تو تم جواب تک نہ دے سکے اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارے لیے یہ بزدلی باعث ننگو آر ہے۔ وہ اسی ادھیر بن میں تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نمودار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب نے مل کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلہ بول دیا اور گھیرے میں لے لیا اور بڑبڑانے لگے، تم وہ ہو جو ایسا کہتے ہو، تم ہمارے بتوں کے بارے میں ایسا کہتے ہو، ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی جرأت اور حوصلہ سے ان کو جواب دیتے رہے، ہاں بے شک میں ایسا کہتا ہوں۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کے پلو پکڑ لیے۔ ان کے اس جمگٹے میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ کفار کی اس زیادتی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ آپ انہیں بلند آواز سے ڈانٹ رہے تھے، فرماتے ہیں، خدا تمہیں ہلاک کر دے، کیا تم ایسی ہستی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ آپ کے ڈانٹنے سے وہ کافر منتشر ہو گئے۔ ان سنگ دلانہ اعزار ثانیوں کا سلسلہ سالہ سال جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی وحدانیت کے عقیدہ کو عام کرنے کے لیے ان تمام سختیوں کو ہنستے مسکراتے برداشت فرماتے رہے۔ ارشاد گرامی ہے، فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی کہ اور کسی کو نہیں دی گئی، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا خوف زدہ کیا گیا جتنا کسی کو نہیں کیا گیا۔ مجھ پر 30 دن اور راتیں ایسی بھی گزری کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہے مگر قلیل مقدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔
اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and the word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے آنکھ کھولی اور عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا دیکھا۔ عرض کی یا اللہ تیرے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی مکرم ہے۔ اے پیارے آدم، اگر میرا حبیب جس کا یہ نام مبارک ہے نہ ہوتا تو نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام نے دیکھا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حوا ہے۔ عرض کی یا اللہ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس کا مہر دو۔ عرض کی یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا جو عرش پر نام نامی لکھا ہے اس نام والے میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ عرض کی یا اللہ اگر درود پاک پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کر دیا، لہٰذا حوا کا مہر حبیب پاک پر درود پاک ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔